الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ صدق اللہ العظیم۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے سب حضرات۔ قاری صاحب آواز بڑھاؤ گا۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، بلا کسی تمہید کے صحیح بخاری اور مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک مبارک ارشاد سے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ بہت مشہور تابعی ہیں، جلیل القدر تابعی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری ملاقات حضرت کعب ابن عجرہ سے ہوئی۔ حضرت کعب ابن عجرہ بیعت رضوان میں شریک جلیل القدر صحابی۔ فقال، وہ زیادہ ہو گئی، تھوڑی کم گیا، الا اہدی لک ہدیۃ۔ تو حضرت کعب، اور ٹھیک ہی ہنستے ہی رہنے دو، ٹھیک۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک خاص تحفہ نہ پیش کروں جو میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی اسے خاص تحفے کا نام دیا۔ فقلت بلا، تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے عرض کیا کہ کیوں نہیں، آپ مجھے وہ ہدیہ اور تحفہ ضرور عطا فرمائیے، عنایت فرمائیے۔ اور امام طبری رحمہ اللہ نے جہاں یہ روایت نقل کی وہاں یہ بھی بتایا کہ یہ گفتگو دونوں کے درمیان عین طواف کے دوران ہو رہی۔ گویا طواف کے دوران یہ تحفہ حضرت کعب بن عجرہ نے حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کو عطا فرمایا۔ تو میں نے عرض کیا کہ ضرور عطا فرمائی۔ فقال، تو حضرت کعب کہنے لگے، سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک سوال عرض کیا، اور وہ سوال یہ تھا، وقلنا یا رسول اللہ کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر صلاۃ کیسے پڑھی جائے، بھیجی جائے۔ تو اور ساتھ ہی یہ فرمایا، حضرت کعب کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ فإن اللہ قد علمنا کیف نسلم علیک،
یہ صلاۃ کا ہم خاص طور پر اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ پر سلام پڑھنے کا سلیقہ تو پہلے ہی سکھا دیا ہے، اور وہ سلام پڑھنے کا سلیقہ کیا ہے جس کو حضرت کعب نے ذکر فرمایا، وہ یہ کہ باادب دو زانو ہو کر بیٹھ کر السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے ذریعے سے سلام عرض کیا جائے۔ وہ سلام کے لیے جو سلیقہ سکھایا ہے وہ کھڑے ہو کر نہیں بلکہ بیٹھ کر اور پوری یکسوئی کے ساتھ قبلہ رخ ہو کر عرض کیا جائے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے مبارک اور سب سے بہتر اور موزوں انداز سلام کا یہی ہے جو خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ سلام کا سلیقہ تو آپ نے سکھا دیا ہے، صلاۃ کا طریقہ کیا ہے؟ چونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سلام کا بھی حکم دیا ہے، صلاۃ کا بھی حکم دیا ہے۔ تو ہمارے اس عرض کرنے پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ افضل ترین درود ہے جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ ویسے احادیث میں 40 کلمات آتے ہیں درود اور سلام کے، اور ان 40 کلمات جو مختلف صلاۃ اور سلام کے احادیث میں آتے ہیں ان سب میں التجا اللہ ہی سے کی گئی ہے کہ اے اللہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم ڈائریکٹ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ اور سلام عرض کریں، تو ہی وہ ذات ہے، تیرے شایان شان ہے کہ تو ہماری جانب سے ان پر صلاۃ بھی بھیج اور سلام بھی بھیج۔ یہاں صلاۃ یہ جو درود ابراہیمی ہے اس میں صلاۃ اور برکت کے معنی میں بڑی وسعت ہے۔ صلاۃ کے معنی تکریم ہے، شرف بڑھانا ہے، مدح و ثنا کرنا ہے، بلندی درجات کا تذکرہ کرنا ہے یا بلندی درجات کرنا ہے، محبت، برکت، رحمت، ارادہ خیر اور بندوں کی طرف سے دعائے خیر، یہ سب صلاۃ کے معنی میں شامل ہے۔ جبکہ برکت کا مفہوم بھرپور نوازشات اور عنایات کرنا، نعمتوں اور خیر کا نزول اور ان کا ہمیشہ جاری رہنا اور اس میں برابر اضافہ اور ترقی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ کرنا، یہ التجا بندوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے عرض کی جا رہی ہے۔ جہاں آل کا لفظ آیا ہے تو آل سے مراد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ ہیں، اور کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، آل ابراہیم سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ اہل خانہ ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں سورہ ہود کی آیت نمبر 73 میں ہے، اور وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھرانے سے کہا گیا تھا
رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پر اے ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کے لوگوں۔ یہ ساری بات جو میں نے آپ سے عرض کی ہے، اس کی ایک خاص وجہ ہے جو آج یہ عنوان منتخب کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ سوشل میڈیا پر یہ بات آ رہی ہے کہ یہود اور نصارہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں تم بھی عجیب ہو، ہم سے ناراض بھی ہوتے ہو اور ہم پر درود بھی بھیجتے ہو، اور کہتے ہو کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اسی طرح یہ جو اسرائیلی ریاض میں یعنی سعودی عرب میں پہنچے ہیں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ لو جی بنو اسماعیل اور بنو اسرائیل کے درمیان ایک معاہدہ ہو رہا ہے، گویا انہوں نے اپنا رشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑنے کی کوشش کی۔ یہ بات کوئی نئی نہیں ہے، اس کو ذرا دھیان سے سمجھیے۔ یہ بات کوئی نئی نہیں ہے، دور نبوی میں بھی یہود و نصارہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ہیں حقیقی وارث حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر پہلے پارے کے آخری رکوع میں ان الفاظ میں فرمایا، ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودا او نصارا۔ یہ کہتے ہیں، تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کانوا ہودا او نصارا، وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے، یعنی مسیحی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ایک جملہ ارشاد فرما کے یہ فرمایا کہ قل اانتم اعلم ام اللہ، بندگان خدا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے، کون زیادہ جانتا ہے؟ اللہ زیادہ جانتا ہے۔ یہ استفہام ہے، استفہام انکاری کہ تم نہیں جانتے، حقیقتاً جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اسی پہلے پارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، اس لیے کہ یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد وجود میں آئے اور نصرانی یہودیوں کے بھی بعد وجود میں آئے۔ وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، ابراہیم تو حقیقت میں اللہ کی طرف یکسو ہونے والے اور اس کے فرما بردار تھے، مسلم۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ابراہیم مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے، چونکہ دور نبوی میں یہ تین طبقات تھے، یہود اور نصارہ مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں مشرکین۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دامن ان تینوں سے پاک کیا اور فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودیا، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے ولا نصرانیا، نہ مسیحی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو حنیف تھے، مسلم تھے، وما کان من المشرکین، اور نہ مشرک تھے، مشرک بھی نہیں تھے۔ اب ذرا سمجھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن کریم میں بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ آیا ہے۔ قرآن کریم کی 25 آیات میں، 25 سورتوں میں 63 آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور سب سے زیادہ قرآن کریم میں دعائیں جس ہستی کی اللہ نے ذکر فرمائی ہیں وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ لفظ ابراہیم قرآن کریم میں ایک کم 70 مرتبہ آیا ہے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 175 سال عمر پائی. آپ کی ولادت باسعادت عراق کے علاقے میں ہوئی، قصبہ اور اہل فدان سے آپ کا تعلق ہے. آپ کے ہاں 3 بیویاں. پہلی بیوی حضرت سارہ سلام اللہ علیہا، جن کے ہاں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. دوسری بیوی حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا، جن کے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. اور تیسری بیوی قطورہ، قاف توئے واو الف را، قطورہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مجموعی طور پر 8 بیٹے. جب آپ کی عمر 87 سال تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد حضرت سارہ کے ذہن میں یہ رہنے لگا کہ میری کوئی اولاد نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج کے بشارت سنائی، اور قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے. چنانچہ حضرت اسحاق علیہ السلام 100 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں پیدا ہوئے. پہلے بیٹے حضرت اسماعیل اور دوسرے بیٹے حضرت اسحاق. اور جو تیسری بیوی ہیں قطورہ، ان سے آپ کے جو باقی بیٹے ہیں 6، ان کے نام ہیں زمران، یقسان، مدان، مدیان، یشباق اور شودا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بھائی تھے، ان کا نام ہے ہاران، اور ایک آپ کے بھتیجے ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے، حضرت لوط علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم پر دوسرے مقام پر آپ نے ہجرت کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں، اور جو نمایاں صفات ہیں ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف سامنے آتا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں فرمایا، قال انی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ کلمات کے ذریعے سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ آزمائش میں پورے اترے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم، ہم نے آپ کو انسانیت کی قیادت بخش دی. انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنا دیا ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوئے، وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے. یوں انسانیت کی قیادت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سپرد فرمائی. ایک تو ان کی صفت یہ ہے کہ یہ امام ہیں، قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے. دوسرا یہ کہ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، سورہ مریم کی آیت نمبر 41 میں، انہ کان صدیقا نبیا، یعنی یہ نہیں کہا صدیقا و نبیا، بلکہ کہا صدیقا نبیا. اتنا قرب ہے نبی کی صداقت میں کہ درمیان میں حرف عطف بھی نہیں آیا. یہ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی کی بڑی صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سچے ہوتے ہیں. ایسے سچے کہ دشمن بھی ان کی صداقت کی گواہی دیتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا
جہاں سیرت میں ذکر ہے وہاں اعلان نبوت سے پہلے دشمن بھی کہا کرتے تھے کہ صادق اور امین آ گئے۔ ایک اور صفت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قرآن کریم میں اللہ نے ذکر فرمائے سورہ نحل میں، ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم علیہ السلام امت تھے، یعنی جو کام امت اپنی سطح پر کرتی ہے وہ اکیلے ابراہیم علیہ السلام کر گئے ہیں۔ یا امت بمعنی امام کے ہیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قیادت بخشی انسانیت کی۔ اسی طرح ایک اور صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی ذکر فرمائی، اور وہ بھی سورہ نحل کی آیت نمبر 20 میں ہے، قانتا للہ، وہ یکسو ہونے والے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ ایک اور صفت بیان فرمائی، شاکرا لانعمہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا اور اللہ کی نعمتوں کے میسر آنے پر اس کا شکر ادا کرنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ صفت ہے جس میں وہ پوری انسانیت میں ممتاز۔ اور میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی سنت بھی ہے اور نعمتوں میں اضافے کا بڑا ذریعہ بھی ہے، چونکہ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً میں اپنی نعمتوں کو مسلسل بڑھاتا رہوں گا۔ یعنی صرف یہ نہیں کہا کہ میں بڑھاؤں گا، بلکہ لام بھی تاکید کا ہے، نون ثقیلہ بھی تاکید کا ہے، اور جو ورب ہے وہ فعل مضارع ہے جس میں کنٹینیوٹی پائی جاتی ہے، تسلسل۔ لازیدنکم، میں یقیناً اپنی نعمتیں تم پر بڑھاتا چلا جاؤں۔ تو ان کی ایک صفت یہ ہے کہ شاکر لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والے۔ ایک اور ان کی صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ وہ مجتبی ہیں، یعنی کائنات میں چنی ہوئی ہستی۔ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو چن لیا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، سارے جہانوں پر ہم نے 2 افراد کو اور 2 خاندانوں کو چنا ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں پڑھ رہا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور آل ابراہیم اور آل عمران، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاندان، آل عمران مراد۔ ایک اور صفت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی کہ وہ حنیف ہیں۔ حنیف یعنی قرآن کریم کی 7 آیات میں اللہ نے ان کو حنیف کہا ہے۔ حنیف کسے کہتے ہیں؟ جو کٹ ہٹ کر، سب سے کٹ ہٹ کر ایک رب کا ہو جائے۔ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا نا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اے میرے پیارے اپنے رب کے نام کو جپتے رہا کیجئے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، حضرت لاہوری اس کا ترجمہ کیا کرتے تھے کہ بابا سب سے رشتہ توڑ، بابا رب سے رشتہ جوڑ۔ بابا سب سے رشتہ توڑ، بابا رب سے رشتہ جوڑ، یہ ہے حنیف، یکسو ہونے والا۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، سورہ آل عمران میں ہے قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، سورہ نساء میں ہے واتبع ملت ابراہیم حنیفا، سورہ انعام میں ہے دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، سورہ نحل میں ہے ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، اور سورہ نحل میں ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ کسی کا یکسو ہو جانا اور تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ کی چوکھٹ کو لازم پکڑ لینا،
اور ہر طرف سے رخ ہٹا کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، یہ ہے حنیف۔ خاندان ایک طرف ہے، برادری ایک طرف ہے، پورا گھرانہ ایک طرف ہے، سارے ایک طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری قوم سے، پورے گھرانے سے کٹ ہٹ کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو۔ اسی طرح ایک اور ان کی صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی کہ وہ خلیل ہیں۔ خلیل انتہائی گہرے دوست کو کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک حدیث میں، لوگوں نے کہا کہ آپ اللہ کے خلیل ہیں؟ فرمایا نہیں، خلیل وہی تھے ابراہیم علیہ السلام، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ خلیل سورہ نساء میں ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا۔ خلیل محبتوں کا اور پیار کا اور شفقتوں کا مرکز حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ایک اور ان کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وہ حلیم ہیں، حلیم۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، تین صفتیں اکٹھی بیان فرما دی۔ ان ابراہیم لحلیم، ابراہیم بہت تحمل اور بردبار، بہت تحمل والے، بردبار۔ اواہ نرم دل، نرم دل، اور منیب اللہ کی طرف جھکنے والے۔ تحمل، بردباری والے، توبہ والے، نرم دل اور منیب، اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے والے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ صفت اللہ نے ایک سے زائد مقامات پر بیان فرمائی کہ وہ مسلم ہیں۔ مسلم کا معنی پہلے انبیاء علیہ السلام یا پہلی امتوں کے لیے جب یہ لفظ آیا ہے تو اس سے اس کا لغوی معنی مراد ہے، یعنی فرما بردار۔ لیکن مسلم کا جو لقب ہے یہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عطا فرمایا۔ پہلے جو انبیاء علیہ السلام یا ان کے ماننے والے، وہ اگرچہ وہ مسلم تھے اور ان کی طرف بھی آنے والا دین اسلامی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ دین وہی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، لیکن مسلم کا جو لفظ ہے یہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی امت کو عطا فرمایا۔ تو لغوی معنی میں یعنی فرما بردار ہونے کے معنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی آیا، اور فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلم، فرما برداری اختیار کر، تو انہوں نے فوراً کہا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کی فرما برداری میں زندگی گزاروں۔ اسی طرح ان کی ایک اور صفت اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی کہ وہ صالح ہیں، صالح۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اسی طرح ان کی ایک اور صفت اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی جو اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی بھی بیان فرمائی، اور وہ صفت یہ کہ وہ مصطفیٰ ہیں۔ مصطفیٰ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چنی ہوئی ہستی، چنی ہوئی۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں ہے وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، پوری دنیا میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے موسیٰ، ہم نے وَاصْطَفَيْتُكَ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي، اپنی کلام کے لیے اور اپنے پیغامات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم نے تمہیں چن لیا ہے۔ بلکہ فرمایا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اے موسیٰ ہم نے اپنے آپ، اپنی ذات کے لیے آپ کو چن لیا ہے۔ یہ چنے ہوئے ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں،
اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو ساری کائنات میں چنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل، اللہ نے اولاد ابراہیم میں سے اسماعیل کو چنا، اسماعیل میں سے کنانہ کو چنا، کنانہ میں سے قریش کو چنا، قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں سے مجھ محمد الرسول اللہ۔ یوں ساری کائنات میں حقیقی چنی ہوئی ہستی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وہ کیا ہیں؟ وہ چنے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، کہ یہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، برگزیدہ ہیں، بہترین۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا عبد کہا۔ سن لیجئے کہ کسی ہستی کو اللہ کا یہ کہنا کہ یہ میرا عبد ہے، یہ اللہ سے قرب کا انتہائی درجہ ہے۔ جب بھی اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام پر اپنے انعامات کا ذکر کیا تو عبد کی صفت کے ذات ذکر کیا۔ سبحان الذی اسرا، کیا ہے آگے؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ فاوحی الی عبدہ واذکر عبدنا ایوب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر اس صفت کے ساتھ کیا کہ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ عباد عبد کی جمع ہے، اور فرمایا کہ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، کہ یہ بڑی قوت والے اور بڑی بصیرت رکھنے والے ہیں، اور ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قلب سلیم کا مالک قرار دیا۔ قلب سلیم بے عیب دل، ایسا دل کہ جس میں کسی طرح کا کوئی عیب نہ ہو، نہ اس میں کسی کے لیے بغض ہے، نہ حسد ہے، نہ کینہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمایا، پاک دل، بے عیب دل۔ فرمایا اذ جاء ربہ بقلب سلیم، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب ابراہیم علیہ السلام اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہوئے بقلب سلیم، ایسا دل لے کر کے جس میں کوئی عیب نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو صاحب صحائف کہا، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اسی طرح صاحب معراج کہا۔ معراج کی شکلیں مختلف ہوئی ہیں، انبیاء علیہ السلام کو معراج ہوتا رہا لیکن ہر ایک کے لیے مختلف۔ وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معراج کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح ان کو جد الانبیاء کہا، انبیاء علیہ السلام کے دادا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء تشریف لائے ہیں وہ سارے کے سارے ان کی اولاد میں سے ہوئے۔ اسی طرح ان کو صاحب رشد کہا، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ۔ اسی طرح ان کو معمار کعبہ اور متولی کعبہ کہا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے پروردگار انی اسکنت بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس میں نے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو ٹھہرا دیا ہے، اور ظاہراً ان کے پاس کوئی اسباب اور سامان نہیں ہے، لیکن تیری ذات پر اعتماد کرتے ہوئے میں نے ٹھہرا دیا۔ اور ایسا ہی ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا، اس حال میں چھوڑا کہ تھوڑا سا سامان ہے کھانے پینے کا اور بظاہر کوئی اسباب نہیں ہیں، لیکن اللہ کے حکم کی پیروی کو مقدم رکھا اور بچہ اور بیوی چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔
کچھ ان کی طرف جو لوگوں نے غلط جو صفات منسوب کی، اللہ نے ان کی مذمت کی۔ مثلا فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا، ابراہیم یہودی نہیں ہیں، ولا نصرانیا، اور نہ وہ نصرانی ہیں، وما کان من المشرکین، اور قرآن کریم میں 9 مقامات پر یہ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں ہیں، مشرک نہیں ہیں۔ سورہ بقرہ میں فرمایا وما کان من المشرکین، وہ مشرک شرک کرنے والے نہیں۔ سورہ آل عمران میں فرمایا وما کان من المشرکین۔ سورہ انعام میں فرمایا دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ سورہ یوسف میں فرمایا واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء۔ یعنی 9 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ ذکر فرمایا کہ وہ شرک سے پاک ہستی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے تو شرک کو جڑ سے نکالا ہے، جڑ سے اکھاڑا ہے۔ گھر میں موجود، خاندان میں موجود، قبیلے اور قوم میں موجود شرک کی ساری شکلیں، اس کی مذمت فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا بھی ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے جو امت کو دعوت دی ہے وہ کیا دی ہے؟ وہ ہے سب سے پہلے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے خانہ کعبہ کے لیے 2 دعائیں مانگی اور یہ سمجھایا، اور اس آیت میں، اس دعا میں میرے اور آپ کے لیے اور پاکستان کے ہر شہری کے لیے بہت بڑا درس ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے لیے دعا مانگی، اس دعا میں 2 چیزیں حضرت ابراہیم نے اپنا مکہ مکرمہ کے لیے مانگی، 2 چیزیں مانگی ہیں مکہ مکرمہ کے لیے، اور مکہ مکرمہ کے لیے جو 2 چیزیں مانگی ہیں وہ ہر شہر کے لیے ضروری ہیں۔ وہ دعا کیا مانگی؟ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے میرے پروردگار تو اس شہر کو امن والا بنا۔ کسی بھی شہر اور کسی بھی ملک کے لیے ترقی کے راستے تب کھلتے ہیں جب وہاں امن ہو۔ اور دوسری دعا یہ کی کہ وارزق اہلہ من الثمرات، اے اللہ اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما۔ گویا رزق کا میسر آنا، خوراک کے مسائل کا حل ہونا، کوئی بھوکا نہ سوئے، کوئی اس حال میں نہ ہو کہ اس کے لیے کھانے کی وجہ سے جینا مشکل ہو جائے، یہ 2 باتیں کسی بھی ملک اور کسی بھی شہر کے امن کے لیے ضروری ہیں، کسی بھی شہر کی ترقی کے لیے اور کسی بھی شہر کے ہر حوالے سے پرسکون ہونے کے لیے ضروری۔ ایک کیا ہے؟ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ شہر کو امن والا بنا، اور دوسرا یہ کہ اس کے رزق کے مسائل حل کر دے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں الحمدللہ ثم الحمدللہ امن بھی ہے، بہت امن ہے۔ لوگ سونے کی دکانیں بھری ہوئی سونے سے چھوڑ جاتے ہیں، درمیان میں ایک کپڑا لٹکا کے، اور نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اور وہاں رزق کی فراوانی کا حال یہ ہے کہ دنیا جہان کا ہر پھل آپ کو مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں مل جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اسی طرح ایک اور جو کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا وہ یہ کہ طاغوت کی، میرے جملے پر غور کیجئے، طاغوت کی مخالفت میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ اور طاغوت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ فرد یا ہر وہ نظام یا ہر وہ گروہ جس کی تعلیمات قرآن و سنت سے متصادم ہو، ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں تم سے بھی علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں اور ان سے بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔
قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ سے بات کہی وہ ذکر ہے، اذ قال ابراہیم لابیہ اتتخذ اصناما آلہہ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، اپنے باپ سے کہا کہ تو بھی اور تیری قوم بھی کھلی گمراہی میں ہو۔ تو باطل جو جس کی تعلیمات قرآن و سنت سے متصادم ہو اس کے ساتھ کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے اندر تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ وہ قرآن کریم میں ہے، سورہ ممتحنہ میں، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قال لقومہ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ دیکھو تمہارے جتنے معبودان ہیں میں ان سے برات کا اعلان کرتا ہوں، کفرنا بکم، ہم انہیں تسلیم ہی نہیں کرتے، وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، جب تک تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان نہیں لاتے ہمارے تمہارے درمیان جو اختلاف ہے وہ برقرار رہے گا، درمیانی کوئی راستہ گنجائش کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں نکالا۔ اور یہی سنت ابراہیم علیہ السلام کی جسے ہمیں عقیدے کے طور پر اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔